آپ ناراض کیوں ہیں؟ اسے رونا آیا تھا اس کے سرد لہجے پر۔ میں ناراض کیوں ہوں یہ جانتے ہوئے بھی پوچھ رہی ہو تم؟ منع کیا تھا، میری اجازت سے کہیں نہیں جاؤ گی، پھر بھی تم نے اپنی مرضی کی۔ اب میرا بات نہ کرنا برا لگ رہا ہے تمہیں؟ مرتضیٰ سگریٹ پھینکتا تیزی سے اس کے قریب آیا، اسے اپنی طرف کھینچا تھا، ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکتا وہ چبا چبا کر بولا، اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت اور خرد لب و لہجہ محسوس کر کے وہ ڈر گئی تھی، پر ہمت نہیں ہارنی تھی۔ سائیں آپ بھی تو یقین نہیں کرتے مجھ پر، میں نے ساس اماں کو کبھی کچھ برا نہیں کہا، اس لیے سوچا آپ نے کبھی اعتبار نہیں کیا مجھ پر، پھر کیسے رہ لیتی آپ کے ساتھ؟ وہ باریک لہجے میں بولتے ہوئے رکی، آنسو تیزی سے بہنے شروع ہوئے تھے۔ مرتضیٰ سخت ہونا چاہتا تھا اور غصہ کرنا تھا، پر اس کی خوبصورت قاتل نم آنکھوں نے بولنے سے روک دیا۔ ہمارے بیچ جو بھی ہوا وہ سب ایک غلط فہمی تھی، ہم بھی انسان ہیں، کبھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا سب چھوڑ کے چلے جاؤ، سب ختم ہو گیا۔ مرتضیٰ سنجیدگی سے بولا، پھر سائیں آپ یہاں کیوں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا آپ میرے لیے آئے ہیں تو یوں بے وفائی والا سلوک کیوں نہیں آ سکتا؟ تمہیں لگ رہا ہوگا تمہیں مارنے آیا ہوں، بدلہ لینے۔ ارے نہیں عبیر، میں تو یہاں اپنے پیسے لینے آیا تھا تم سے۔ مرتضیٰ کا لہجہ یکدم بدلا تھا، اب سامنے حق رکھتی حسین بیوی کو کب تک خود پر ضبط کرتا۔ پیسے؟ کون سے؟ میرے پاس آپ کے کوئی پیسے نہیں، قسم لے لیں سائیں میں کوئی پیسے چوری کر کے نہیں آئی۔ وہ تو ایک بار ہی ہاتھ لگے، وہ آنسو صاف کرتی خود پر لگے الزام سے تڑپ اٹھی۔ ہاں میری معصوم بیگم، وہی 1000 روپے لینے آیا ہوں، پولیس والے کہاں چھوڑتے ہیں اپنا حساب۔ آنکھوں میں خمار سا اترا، لہجہ شرارتی تھا، مکمل اپنے حصار میں لیا، اسے دونوں بازو کمر کے گرد حائل کیے تھے۔ وہ شرم و حیا سے نگاہ نہیں ملا پائی، پر اس کی باتوں نے حیرت سے اس کی طرف توجہ دی۔ سائیں تم؟ اسے دکھ ہوا، رونے کی وجہ سے بولا نہ گیا۔ ابا سے لے کے آتی ہوں۔ وہ حصار سے نکلنے کو مچلی، پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ رکے محترمہ، تم میرا حساب پیسے سے نہیں دو گی بلکہ وہ قرض اپنی محبت سے ادا کرو گی۔ مرتضیٰ کا انداز بہت رومانس تھا، اسے مزید کھینچ کر خود کے قریب کیا، ایک بازو اس کی کمر پر باندھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی، حیا سے سرخ چہرہ، قربت بھی کیا کمال کی تھی، آج تو جان لینے کے در پہ تھی۔ وہ شرم سے چہرہ سینے میں چھپا گئی۔ سائیں جی اب ناراض نہیں؟ ہلکی سی آواز میں پوچھا تھا۔ کس نے کہا ناراض نہیں؟ یہ تو اپنا حق جتا رہا ہوں، منانے کے لیے کچھ کرو تو مانوں۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے بولا، اس کے لفظوں پر عبیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ سائیں اس کی گستاخی پر وہ خفا ہوتی دور ہوئی۔ مرتضیٰ نے مسکراہٹ دبا کر آنکھیں دکھائیں۔ عبیر تم ٹھیک ہو؟ سارا اس کی صبح سے طبیعت خرابی پر پریشان سی ہو گئی تھی، کل شادی ختم ہوتے ہی سب چلے گئے تھے، دادی اور عبیر ولیمہ کے لیے رکے ہوئے تھے، جس پر مرتضیٰ پھر اس سے خفا ہو کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہاں رک نہیں پایا تھا، جاب تھی، احمد اور نور کی پڑھائی، وہ لوگ وعدہ کر کے گئے تھے ولیمہ پر آئیں گے، پھر ساتھ عبیر دادی کو لے جائے گی۔ حمید صاحب، شازیہ بیگم بھی بچوں کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ عبیر پھر اپنے سائیں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اس کی قسمت میں سائیں کے ساتھ سکون کے لمحات جیسے گزر نہیں رہے تھے، اور آج صبح سے طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ عبیر اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، نانی اماں نے بھی پریشانی سے کہا۔ نہیں اماں، اب کیا ڈاکٹر کے پاس جانا، کچھ الٹا سیدھا کھایا ہوگا اس لیے۔ عبیر وہ بولتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سارا، امی اور نانی اماں کی چیخوں پر سب اندر آ گئے تھے، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اسے، اور اسی وقت وڈیرا کو نظر عبیر کے بے ہوش وجود کو ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے پڑی تھی۔ سائنس نے ڈر سے پکارا اسے۔ کیا سنوں؟ ہاں تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو۔ رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ جب پتہ چلا اس کی طبیعت خرابی کا کس طرح وہ جاب سے بھاگا تھا گاؤں، جبکہ اس کے پہنچنے پر پتہ چلا وڈیرا واپس گاؤں میں اپنی دہشت چلا رہا ہے۔ عبیر والوں کے گھر پر اس کی نظر رکھی ہوئی تھی، پر اسے ایک لاسٹ وارننگ دیتا وہ عبیر کو اپنے ساتھ لے آیا۔ غصہ ہونا چاہتا تھا اس کے وہاں ضد سے رکنے پر، لیکن اس نے وہ خوشی دی تھی جس پر صرف محبت دکھانی تھی۔ لیکن اپنے غصیلی طبیعت کا کیا کرتا جب تک غصہ نہ نکالے، جسے سکون نہیں اس شخص کو۔ ایک تو سائیں آپ کی ناک پر ہمیشہ غصہ ہی رہتا ہے، یہ نہ مجھ سے محبت سے بات کر لے، ہمیشہ مجھے ڈانٹنے اور غصہ کرتے ہیں۔ کبھی سمجھا بھی ہے مجھے کہ نہیں؟ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے سرد رویے پر اسے رونا آیا تھا۔ مرتضیٰ کو اندازہ نہیں تھا وہ رونا شروع کر دے گی، پر وہ بھی کیا کرتا، اسے کھونے سے ڈر جو لگتا تھا۔ اب
ابیر اچھا سنو نا، بند کرو، میں بس چاہتا ہوں تم خوش رہو، تمہیں اور ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو، اس لیے تم اب گاؤں نہیں جاؤ گی، جب جانا ہو میرے ساتھ ایک دن کے لیے بس۔ وہ اب پیار سے سمجھانے لگا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ ابھی بھی اس کی ناراضگی کی فکر تھی۔ مناؤ گی مجھے؟ مرزا اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جذبے سے بولا۔ ہمیشہ میں۔ ابیر نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ تنگ کون کرتا ہے؟ جیسے یاد دلایا۔ غصہ کون کرتا ہے؟ وہ بھی یاد دلانے لگی۔ دلاتا کون ہے؟ وہ بھی اپنی نام کا ایک تھا۔ معاف کر دے، مجھے جانے دے، ہمیشہ میں ہی بری کمینہ پول غصے میں کہتی، پھر زبان پھسلنے پر دانتوں تلے زبان دبا گئی، آنکھیں زور سے میچ لیں۔ مرزا کو اس پر غصہ نہیں آیا، اسے اس پیارے سے انداز پر ہنسی اور پیار ہی آیا تھا۔ پر چھپا کر چہرے پر سنجیدگی طاری کر دی۔ رک کیوں گئی؟ گالیاں دینا نہیں چھوڑو گی تم؟ پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ آنکھوں میں اشارت تھی، لہجہ سخت سر تھا، جس پر ابیر کو خوف آیا، دل دھڑکا تھا۔ کیا سائیں میں وہ وہ اپنے بولنے پر شرمندہ ہوتی، معافی مانگنے لگی کہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کروا دیا۔ ڈرانے والا روپ تھا اس وقت۔ تمہیں ایک بار جیل میں ڈال کر اپنے خوب بدلے لوں، یہ جو زبان تمہاری رک رک کر پھر چلتی ہے نا، اسے ایک بار ہی ٹھیک کر دوں میرے بچے کے آنے سے پہلے، ورنہ اس نے بھی یہی سیکھنا ہے تم سے۔ کیا کہتی ہو پھر؟ پیار سے چلو گی جیل میں یا اٹھا کر لے جاؤں؟ مرتضیٰ صحیح معنوں میں اس کی جان لینے پر تھا، خوف سے اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ روتے ہوئے نفی کی اس طرح بہت کیوٹ لگی تھی، پر ابھی پیار نہیں دکھا سکتا تھا۔ یہ آخری بار تھا، قسم لے لے، اب ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ معاف کر دیں سائیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ وعدہ؟ سوسو کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا اچھا بس رونا بند کرو، اتنا کوئی روتا ہے کیا یار؟ مذاق کر رہا تھا سچی میں۔ ابیر تم نے میری دل کی دنیا ہی بدل دی ہے یار، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ مرزا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کا رونا مزید نہیں دیکھ سکتا تھا اب۔ محبت کے راستے پر محبوب کو دکھ دینا کہاں برداشت ہو سکتا ہے؟ سائیں آپ بہت برے ہیں۔ ہاں بہت زیادہ یار۔ یار نہ کہیے، معصومیت سے کہتی اسے پیاری لگی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اماں کہتی ہیں لوفر بولتے ہیں یار بار۔ ابیر کی بات پر وہ ہنستا ہی چلا گیا، اسے پھر رونے کی تیار دیکھتا خود سے لگا گیا۔ تو ابیر اور اس کی باتیں اف کمال ہوتی تھیں، مرزا کو کبھی ہنساتی تو کبھی غصہ دلاتی۔ معافی مل سکتی ہے اپنے بچوں کی اماں سے؟ شرارتی لہجہ تھا چھیڑنے والا۔ سائیں تم نے مجھے بہت رلایا ہے، بہت ڈرایا ہے، میں کیسے تم کو معاف کروں؟ تم بہت برے ہو، پر تم آپ اچھے لگتے ہیں، اس لیے معاف کر رہی ہوں اپنے بچے کے ابا کو۔ شکوہ کن لہجہ، نم نگاہیں، محبت بھرا دل تھا۔ سائیں سینے سے لگی میٹھی سی پکار، جی سائیں کی جان۔ اس کا بالوں میں ہاتھ ہلکا سا ہلتا ہوا سکون بخش رہا تھا۔ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پتہ نہیں کب کیسے، پر بہت محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ شرمیلی مسکراہٹ اظہار محبت پر دل کی دھڑکن اپنی دھن بجا رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں کر لوں دوسری بھی، ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے، تو میں کیوں پیچھے رہوں گا؟ وہ تنگ کرنے لگا۔ سائیں سچ میں کر لو گے؟ میں اس بار سچ میں چلی جاؤں گی گاؤں واپس، بتا رہی ہوں، آپ کی قمیض سے 2000 بھی چوری کر لوں گی۔ غصے میں کہتی وہ الگ ہو گئی، اس کی باتوں نے دل کی دنیا ہی ہلا دی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، محبت ہے نہیں کرتے ہیں۔ اسے رونا آیا۔ ایک تو یہ شخص مجال ہے کبھی دو پل کی خوشی دے، جب تک رلائے نہ سکون نہیں آنا۔ مرتضیٰ کو تم چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ میں پھر لینے آ جاؤں گا۔ وہ جانے لگی تھی کہ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، وہ سینے سے آ لگی، غصے میں ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں مچل رہی تھی۔ اس کی گرفت میں وہ دلچسپی سے بس اسے روتا غصے میں دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، آپ کریں دوسری تیسری، تمہارے تو اچھے بھی واپس آئیں گے، رہی دوسری تیسری وہ تو تم کرواؤ گی، اپنے ہاتھوں سے میری دلہن کو سجاؤ گی۔ مرتضیٰ کا موڈ بھی اسے تنگ کرنے کا تھا۔ مار دوں گی اپنے ہاتھوں سے انہیں، پھر لے جانا جیل، بہت شوق سے ہے نا آپ کو مجھے جیل میں ڈالنے کا؟ کر لے یہ بھی حسد پوری۔ غصے میں روتے ہوئے کہتی، ہاتھ چھڑوا کر کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کرتی، ناراضگی کا اظہار کیا، ساتھ رونے میں مصروف تھی۔ مرزا کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی، آگے بڑھ کر اسے اپنے مکمل حصار میں لیتا، اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا، گہرا سانس لیتا۔ بیوی سائیں ناراض ہو گئی ہے؟ اچھا سنو، پیار بھری سرگوشی کرتا اس کی دھڑکنوں میں شور مچا گیا۔ نہیں ادھر دیکھو ابیر، رونا بند کرو اور میری بات سنو، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، تم میری پہلی اور آخری بیوی ہو، بس اس کے بعد کوئی
نہیں، اور میں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم سے پتہ نہیں چلا تمہارے سنگ کیسے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہیں ڈانٹنا، تم پر پیار آنا بہت پیارا لگتا ہے۔ عبیر مرتضیٰ نے اس کا سر تکیہ پر رکھا، خود برابر لیٹ گیا، نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا بولا تھا، دونوں کی نگاہوں میں محبت ہی ایک دوسرے کے لیے۔ پتہ ہے جب جب تم سائیں کہتی ہو میرا دل تمہاری پکار پر دھڑک اٹھتا ہے، تم پر بےحد پیار آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کے ناک سے اپنی ناک رب کی، ایک بازو سے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ سائیں جی مجھے اب ڈرائیں گے تو نہیں نا، اور کبھی دوسری شادی کی بات نہیں کریں گے ورنہ سچی میں چلی جاؤں گی۔ وعدہ کریں، آپ کے غصے سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، اس کی معصومیت عبیر کیسے پیار نہ آئے مرتضیٰ کو اس پر۔ تم وعدہ کرو غصہ نہیں دلاؤ گی تو نہیں ڈراؤں گا ورنہ موڈ کی وارنٹی نہیں دیتا میں۔ سائیں مرتضیٰ کے جواب نے اس غصہ دلایا پر اس کی محبت بھرے لمس کروا دیتے تھے۔ سر سے سینے پر رکھتے ہی آنکھیں موند لی، سکون سے وہ خود بھی سکون میں تھا۔ اب اس کے سنگ اس کی ماں بننے کی خوشی سے سب گھر والوں کو بہت خوشی دی تھی۔ بھائی میرا بھی کچھ سوچ لیں اب، احمد مرتضیٰ کے پاس بیٹھا سرگوشی میں بول رہا تھا۔ لاؤنج میں سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عبیر کا 5واں ماہ چل رہا تھا۔ تمہارا کیا سوچنا ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مرتضیٰ اس کا اشارہ سمجھ رہا تھا، نور کے باپ کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا انہیں احمد اپنی بیٹی کے لیے پسند ہے۔ بھائی آپ تو ماشاءاللہ اس باپ بن گئے، اب میرا بھی سوچیں، مجھے بھی اپنے بچے دنیا میں لانے ہیں یار۔ احمد کی بات پر سب کے کہکے نکلے۔ چھوٹے دادا تم بے فکر رہو، تمہاری شادی میں کرواؤں گی۔ عبیر کی معصومیت پر پیار آیا تھا، یہ ہوئی نا بات، دیکھا بھائی یہ ہوتی ہے بھائی بہن۔ ماں آئی لو یو بھائی جان، جلدی سے ہمارے شہزادے کو دنیا میں لاؤ، پھر میری شادی کی تیاری پکڑے۔ احمد تو جیسے گھوڑے پر سوار تھا، بس نہ چلا، آج ہی نور کو لے آئے۔ سائیں آپ چھوٹے دادا کے لیے اپنے حساب سے بات کریں نا، وہ نور کا رشتہ ہمیں دیں۔ عبیر احمد کے بہت کہنے پر مرتضیٰ سے بات کرنے آئی تھی، خواہش تو اس کی بھی تھی۔ تم چاہتی ہو سر مجھے نوکری سے نکال دیں، یہ بات کہوں ان سے 4 دن نہ ہوئے ان کی بیٹی ہمارے پاس حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی اور یہاں تمہارے چھوٹے دادا نے آشکی کرنی شروع کر دی، مرتضیٰ نے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے کہا۔ سائیں میرے چھوٹے دادا ایسے نہیں ہیں، محبت تو کبھی بھی ہو جاتی ہے، پوچھ کر تھوڑی کرتے ہیں، محبت ہو گئی تو بس ہو گئی، اب کیا میرے معصوم دادا پر الزام لگائے گئے۔ عبیر کو مرتضیٰ کی بات بری لگی، غصے میں سنا کر چلی گئی۔ مرتضیٰ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، اسے بولنے کا موقع دیے بغیر یہ کہہ گئی، وہ نور کیسی ہو؟ احمد نور کو گھر میں دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ ہم ٹھیک، آپ سنائیں؟ نور نے نرم مسکراہٹ سے جواب دیا، میں تو بہت کچھ سنا سکتا ہوں، سن پاؤ گی؟ احمد کا لہجہ شدید تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ بہت چھچورے ہو گئے ہیں؟ نور نے گھورا۔ نہیں، میں تو آج کل بہت زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں، پتہ ہے بھائی میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ احمد نے بہت غور سے نور کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ احمد کی بات پر نور کا نہ جانے کیوں دل دھڑکا تھا، اچانک تیزی سے اچھا وہ بے دلی سے بول کر آگے بڑھی تھی کہ احمد پھر سامنے آیا۔ کیا یار ہم دوست بنے تھے، یاد نہیں تو یاد کرواؤں؟ خیر مجھے ایک بات کہنی تھی تم سے۔ احمد سیریس ہوا، کیا کہنا ہے؟ یار جیسے بھائی بھابھی والے معاملے میں مدد کی اب بھی ویسے کر دو، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، بس اس کے باپ کو امپریس کرنا ہے، سو کوئی آئیڈیا دے سکتی ہو؟ وہ بہت سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ ہم کیوں مدد کریں، آپ کی زندگی ہے، جو کریں۔ ویسے بھی آپ کی چھچوری حرکتوں کی وجہ سے اس لڑکی کا باپ کبھی نہیں مانے گا، دیکھنا۔ نور کو غصہ آیا، اس کا یوں بولنا اسے پسند نہیں آیا، کیونکہ یہاں تو خود دل آیا تھا اس کا۔ یار لڑکی تو راضی ہے، بس باپ اس کا مسئلہ ہے۔ ہم کیوں کریں آپ کی مدد، جا کے خود کریں اپنی۔ تمہیں ملواؤں پھر مدد کرو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتا تھا۔ نہیں ملنا، ہمیں جانے دیں اب۔ وہ غصے سے جانے لگی پر اس کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ یہاں رہتی ہے وہ، آنکھوں میں دیکھو، اس کا عکس پیاری ہے نا؟ احمد نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا، آنکھوں کی طرف اشارہ دیا جس کا عکس اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ نور کی تو صحیح معنوں میں دھڑکنوں میں شور سمجھ گیا تھا، شرم سے نگاہیں چرا لیں۔ احمد دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں تو مناؤ کہ میرے سر کو ان کی پری مجھے پسند آ گئی ہے۔ سائیں آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں جاگی ایک پڑھی لکھی عورت ملنی چاہیے تھی آپ کو میری جیسی نہیں؟ عبیر کو اپنے ان پڑھ اور مرتضیٰ کے پڑھے لکھے پر افسوس سا ہوا۔ وہ ایک حسین مرد پولیس والا اور وہ گاؤں میں رہنے والی ان پڑھ اس کا نصیب بنی۔ مجھے نہیں پتا میری ایسی کوئی خواہش تھی کہ نہیں۔ ہاں اچھی پڑھی لکھی اخلاق والی ہو، جو گھر بنانا جانتی ہو، جیسے پتا ہو گھر کو
जन्नत कैसे बनाना है, जिसे मेरे साथ मेरे माँ बाप का ख्याल रखना आता हो, तुम में ये सब था। तुम बहुत साफ दिल की प्यारी सी लड़की हो, जिसे सब्र करना भी आता है। बस एक बात बुरी है तुम्हारी, मुर्तज़ा मोहब्बत से कहता, आखिर में मुंह बनाया। वो क्या? अबीर ने हैरत से पूछा। जुबान तुम्हारी, मुर्तज़ा ने घूरा। साईं अब तो गालियाँ नहीं देती, अबीर की मासूमियत उफ, पहले कम दी थी, मुर्तज़ा ने याद दिलाया। वो सब माफ़ नहीं किया आपने, अबीर को दुख हुआ। कर दिया था, क्योंकि मैं भी तो बुरा बना था तुम्हारे साथ, तुमने किया माफ़ी। एकदम मोहब्बत भरा लहजा। हाँ, थोड़ा सा शरारत हुई। थोड़ा सा क्यों? हैरान हुआ। क्योंकि आप अभी भी गुस्सा करते हैं मुझ पर। याद दिलाया। वो तुम्हारी हरकतों की वजह से यार, अब तुम हीरोइन और मैं हीरो तो है नहीं। किसी नॉवल के एंड में अच्छे बन जाएं, जिसके आगे जाके लड़ाई झगड़े होने नहीं। ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो, कब किसे गुस्सा दिला देती हो। मुर्तज़ा ने भी हिसाब बराबर किया। साईं तुम भी कम नहीं हो, गुस्से में खतरनाक लगते हो, अबीर कहा। पीछे रहती। अच्छा, बमें अचकाई। जी हाँ, मुस्कुराहट दबाई। और यहाँ पर एपिसोड का इख्ताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।